اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں تمیز کی بحث ہم نے شروع کی تھی بھائی. قافیہ کی مشکل ترین ابحاث چل رہی ہیں بھائی، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا تمیز اس چیز کا نام ہے جو ابہام کو دور کرے بھائی. وہ ابہام جو پختہ ہو، یعنی باعتبار وضع کے ہو، عن ذات مذکورت او مقدرت، اور کس سے دور کرے اس ابہام کو؟ ذات مذکورہ سے یا ذات مقدرہ سے بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا تمیز کبھی نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے اور کبھی مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے بھائی. ذات مذکور سے مراد کیا ہے؟ وہ تمیز جو کس سے ابہام کو دور کرے؟ مفرد سے. اور ذات مقدرہ سے کون سی تمیز مراد ہے جو کس سے ابہام کو دور کرے؟ نسبت سے ابہام کو دور کرے. نسبت سے جو تمیز ابہام کو دور کرتی ہے وہ دراصل ذات مقدرہ سے ابہام کو کیا کرتی ہے؟ مثلا آپ نے کہا طاب زید نفسا، زید خوش ہوا باعتبار اپنے نفس کے، تو یہ دراصل کس معنی میں ہے؟ طاب شیء منصوب الی، ایک چیز جو زید کی طرف منصوب ہے وہ خوش ہوئی بھائی. وہ کیا چیز ہے؟ ابہام تھا. نفسا نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو دیکھو اس نے ابہام کو ذات مذکورہ سے دور کیا یا ذات مقدرہ سے بھائی؟ کیونکہ طاب زید نفسا، یہاں وہ شیء مذکور ہے، وہ شیء مذکورہ نہیں، تو اس نے ابہام کو ذات مقدرہ سے کیا کیا؟ دور کیا. اور پھر آپ کو یہ بتلایا تھا کہ تمیز جو ہے کہ پہلی قسم جو کس سے ابہام کو دور کرے؟ ذات مذکورہ. تمیز کتنی قسم پر ہوئی؟ ایک وہ جو ابہام کو ذات مذکورہ سے دور کرے گی، ایک وہ جو ابہام کو کس سے دور کرے؟ ذات مقدرہ سے. تو یہ جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرتی ہے، کہتے ہیں یہ عموماً کس سے ابہام کو دور کرے گی؟ مفرد سے. ایسا مفرد جو عموماً کیا ہوگا؟ مقدار ہوگا. کیا ہوگا؟ مقدار ہوگا بھائی، مقدار. اور مقداریں کل کتنی ہیں؟ جی 5 بتلائیں تھیں بھائی. کیا کیا تھیں؟ کیل، وزن، عدد اور پیمائش اور اندازہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو کیل، وزن، عدد، مساحت اور مقیاس، 5 بھائی. پھر اس کے بعد چنانچہ صاحب قافیہ نے اس کی مثالیں ذکر کی تھیں، جیسے 20 درہمن. یہ درہمن کیا ہے؟ تمیز. اس نے 20 عدد سے کیا کیا؟ ابہام کو دور کیا. ریتلن زیتن، ریتلن کے اندر ابہام تھا، زیتن نے اس سے کیا کیا؟ ابہام کو، یہ وزن کا نام ہے. منوانی سمنن، منوانی کے اندر کیا تھا؟ ابہام تھا. سمنن نے آ کر اس سے کیا کیا؟ ابہام کو دور. وعلی التمرۃ مثلھا زبدن، اور کھجور پر اسی کے مثل کیا ہے؟ مکھن. تو یہاں پر بھئی مثلھا، اسی کے مثال، اس سے ابہام کو کس نے دور کیا؟ زبدن نے دور کیا. یہ کس کی مثال ہے؟ مقیاس کی بھئی، مقیاس کی بھئی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ یہ مفرد جو کلام کے اندر آیا، اس سے کون سا مفرد مراد ہے؟ مفرد تام مراد ہے. اور مفرد تام ہوتا ہے کتنی چیزوں کے ساتھ؟ 4 چیزیں. اول کیا ہے؟ تنوین کے ساتھ، ثانی نون تثنیہ، ثالث نون جمع، رابع مضاف الیہ بھائی. سمجھ میں آیا؟ تام ہونے کا کیا معنی تھا؟ یعنی اس حال میں اس اسم کی آگے اضافت نہ ہو سکے. جب تنوین ہو تو پھر اس کی اضافت ہو سکتی ہے بھئی، تنوین تو گرانی پڑے گی، تنوین کے ہوتے ہوئے اضافت نہیں. نون تثنیہ جب تک ہے اضافت ہو سکتی ہے، اضافت اس حال میں نہیں ہو سکتی، نون گرانا پڑے گا پھر اضافت ہوگی. نون جمع کے ساتھ اضافت ہو سکتی ہے؟ نہیں، نون گرانا پڑے گا پھر کیا ہوگی؟ اضافت ہوگی. اسی طرح جب ایک مضاف الیہ آ گیا، اب آگے اسم کی اضافت ہو سکتی ہے؟
نہیں، مضاف الیہ ایک ہی آ سکتا تھا، آ چکا ہے، اب اس حال میں آگے مزید اس کی اضافت نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں تام کی شرط لگائی تھی کہ اسم تام ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو تنوین ہو تو وہ جی تو پھر اشکال پیدا ہوا کہ صاحب کافیہ نے 20 درہمن کی مثال دی، عدد کی دے دی، وزن کی دے دی، اور کس کی دے دی؟ مقیاس کی دے دی، کیل کی مثال نہیں ذکر کی، مساحت کی مثال ذکر نہیں کی، اگرچہ بعض نسخوں میں کیل کی مثال بھی ہے، پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ مساحت کی مثال تو انہوں نے ذکر نہیں کی۔ تو جواب میں نے دیا تھا کہ یہاں پر صاحب کافیہ مقداروں کی قسمیں نہیں بتلانا چاہتے کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مثال دے کر اس کو سمجھائیں، بلکہ وہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ وہ مثالیں دینا چاہتے ہیں اس ہر مفرد کی جن کے ذریعے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تام ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسم جو مختلف چیزوں سے تام ہوتے ہیں، 4 قسم کی چیزوں سے وہ تام ہوتے ہیں، چاروں کی مثالیں ذکر کر دیں۔ بھائی 20 کس کی مثال ہے؟ یہ نون جمع کی، بھائی سمجھ میں نے بتلایا تھا یہ نون مشابہ جمع ہے، نون جمع نہیں ہے بھائی۔ اور ریتلن زیتن یہ کون سی مثال ہے جو کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے؟ ریتلن تنوین کے ساتھ۔ منوان سمنن یہ کس کی مثال ہے؟ نون تثنیہ کی۔ اور مثلھا یہ کس کی مثال ہے جو تام ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ مضاف الیہ۔ تو وہ چاروں قسمیں ذکر کرنا مقصد تھا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ تمیز ہمیشہ مفرد آئے گی جبکہ وہ جنس ہو۔ کیا ہو؟ جنس کس کو کہتے تھے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ جس کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہوں اور اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہو، تو لہذا جب وہ جنس ہو تو اس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے، لہذا اس قسم کی تمیز کو تثنیہ اور جمع نہیں لائیں گے کیونکہ اس کا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ قلیل اور جو قلیل اور کثیر پر اطلاق ویسے ہی ہو رہا ہے تو تثنیہ جمع بنانے کی ضرورت ہے نہیں، ہو ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر انواع کا ارادہ کیا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تثنیہ اور جمع بھی جتنی انواع بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق 2 انواع بتانا چاہتے ہیں تو تثنیہ لے آئیں، جمع بنانا چاہتے ہیں تو جمع لے آئیں۔ ان کے علاوہ کے اندر تمیز کیا آئے گی؟ تثنیہ کے لیے تثنیہ آئے گی، جمع کے لیے جمع آئے گی۔ پھر کہا تھا کہ اگر بھئی اسم میں مفرد تام ہو رہا ہو تنوین یا کس کے ساتھ؟ اضافت کے ساتھ، تو اس صورت میں اضافت بھی جائز ہے۔ ریتلن زیتن، اس میں ریتلن کس کے ساتھ تام ہو رہا ہے؟ تنوین کے ساتھ، لہذا اضافت بھی جائز ہے۔ اسی طرح نون تثنیہ کے ساتھ جو تام ہو رہا ہے اس میں بھی اضافت بھی جائز۔ منوان سمنن یہ تو اضافت نہیں، لیکن آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ منوا سمنن۔ تثنیہ جمع میں نہیں کرنا جائز، اضافت کی صورت میں جائز نہیں۔ اضافت کی صورت میں تو بات ظاہر ہے، جب ایک مضاف الیہ آ چکا تو اب پھر اضافت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلھا، اب مثلو کے لیے ایک خاص مضاف الیہ آ چکا، اب زبدان اس کے لیے مضاف الیہ بن ہی نہیں سکتا۔ بھائی نون جمع کی صورت میں بھی اضافت نہیں کرتے، اس لیے کہ نون جمع کی صورت میں غیر تمیز کی طرف بھی کبھی مضاف ہو جایا کرتا ہے۔ بھائی کس کی طرف؟ تو بھائی مضاف الیہ جو ہے وہ کبھی غیر تمیز، اس میں غیر تمیز آیا کرتا ہے، تو اگر ہم تمیز کو بھی مضاف الیہ بنا دیں تو وہ مضاف الیہ جو غیر تمیز ہے وہ بھی مجرور، یہ جو تمیز ہے یہ بھی اضافت کے بعد کیا بن جائے گی؟ مجرور۔ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ تمیز ہے یا غیر تمیز ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ فرق ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس میں بھی اجازت نہیں۔ اور کہتے ہیں کبھی کبھی تمیز غیر مقدار سے بھی آیا کرتی ہے، جیسے خاتم حدیدن، ھذا خاتم حدیدن، تو یہ خاتم کی مقدار تو نہیں ہے لیکن اس کی جنس میں ابہام تھا۔ حدیدن نے آ کے خاتم میں ابہام تھا کہ یہ لوہے کی ہے، سونے کی ہے، تانبے کی ہے، کس چیز کی ہے۔ حدیدن نے آ کر کیا کیا؟ اس ابہام کو دور کر دیا۔
لیکن کہتے ہیں اس قسم میں جر زیادہ ہے، یعنی اضافت کر دیا کرتے ہیں. اور کیسے پڑھتے ہیں؟ ھذا خاتم حدید. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ تھی تمیز کی قسم اول جو کس سے آئے بھائی؟ ذات مذکورہ سے. کس سے؟ ذات مذکورہ سے. اور ذات مذکورہ سے جو تمیز آئے وہ کس سے آیا کرتی ہے؟ مفرد سے آیا کرتی ہے. کس سے؟ اور جو نسبت سے تمیز واقع ہو وہ کس سے آیا کرتی ہے؟ ذات مقدرہ سے. ذات. اب اس کی بحث کرنے لگے ہیں بھائی. والثانی، اور دوسری قسم کون سی تمیز تھی جو کس سے آئے؟ ذات عن نسبت. وہ ابہام کو دور کرتی ہے. عن نسبت. کس سے؟ نسبت سے. فی جملۃ. وہ نسبت جو کس کے اندر ہو؟ جملے میں ہو. نسبت کس میں ہوا کرتی ہے؟ جملے میں ہوا کرتی ہے. او ما ضاہا، یا اس چیز سے ضاہا فعل ہے والا نا. ضاہا یضاہی مضاہاتن. ایک ہا فعل کی ہے اور ایک ہا ضمیر ہے والا نا. ضاہا یضاہی مضاہاتن. اس کا معنی ہے مشابہ ہونا. کیا معنی ہے؟ مشابہ ہونا. اور ہا ضمیر راجع ہے جملے کو. ما ضاہا جو مشابہ ہو. ہا کس کے بھئی؟ جملے کے. پورا سمجھ میں آ گئے بھئی؟ بھئی جو تمیز جو ذات مقدرہ سے آئے وہ ابہام کو دور کرتی ہے. کس سے؟ نسبت سے. ایسی نسبت تھی جملہ دین جو کس کے اندر آ رہی ہو؟ جملے میں. او ما ضاہا، یا اس چیز کے اندر جو کیا ہو؟ مشابہ جملہ. یعنی جملے سے ابہام کو دور کرے گی یا شبہ جملہ سے. شبہ جملہ کیا ہے بھئی؟ آپ نے پڑھا ہے نہیں شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں بھئی؟ جی ہاں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ بھئی، اس میں تفضیل وغیرہ. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو پہلے یہ دوسری قسم ابہام کو دور کرتی ہے نسبت سے. وہ نسبت کس کے اندر ہوگی؟ جملے میں ہوگی یا شبہ جملہ میں ہوگی. مثل طاب زید نفسا. زید خوش ہوا باعتبار نفس کے. زید خوش ہوا باعتبار نفس کے. بھائی دیکھو یہ نفسن یہ تمیز ہے کس سے؟ نسبت سے، یعنی ذات مقدرہ سے. کس سے؟ اصل میں یہ کیا ہے؟ کلام. طاب شیء منصوب الی زید. ایک چیز خوش ہوئی جو زید کی طرح منصوب ہے تو شیء مقدر ہے، ذات مقدر. اس سے وہ شیء کیا چیز ہے؟ نفس. تو زید خوش ہوا ابہام تھا. بھائی کس اعتبار سے خوش ہوا؟ تمیز نے آ کر ابہام کو دور کر دیا. اپنے نفس کے اعتبار سے خوش ہوا. وَزَيْدٌ طَيِّبٌ. زید اچھا ہے. کس اعتبار سے اچھا ہے؟ ابن، باپ کے اعتبار. زید اچھا ہے بھائی کس اعتبار سے اچھا ہے؟ باپ کے اعتبار سے. بھائی اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. دو ترجمے. زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے. کیا معنی؟ زید اچھا ہے اس اعتبار سے کہ وہ باپ ہے. اس اعتبار سے کہ زید خود کیا ہے؟ باپ ہے. اس اعتبار سے اچھا. معنی سمجھ میں آیا؟ دوسرا معنی زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے، یعنی زید کا باپ اچھا ہے. زید کا پہلا معنی کیا تھا کہ زید خود باپ ہے، اس اعتبار سے زید اچھا ہے. اور دوسرا کیا معنی؟ اچھا ہے باپ کے اعتبار سے. کیا معنی؟ یعنی اس کا باپ اچھا ہے.
اچھا بھائی وَأُبُوَّةً بھائی ابوتن باپ ہونا مصدر ہے مصدر. ابوت کا کیا معنی ہے؟ باپ ہونا. زید اچھا ہے کس اعتبار سے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ باپ ہونے. وَدَارًا زید اچھا ہے کس اعتبار سے؟ گھر کے اعتبار سے. وَعِلْمًا زید اچھا ہے کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی صاحب قافیہ کے پاس الفاظ بڑے تھوڑے ہیں، بات انہوں نے لمبی کرنی ہے، لفظ تھوڑے استعمال کرنے ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہاں ایک آدھی مثال ذکر کر دیتے، انہوں نے وہ مثالیں ذکر کرتے ہی چلے گئے. بھائی یہ اس وقت جو آپ نے پڑھا یہ دراصل 10 مثالیں ہیں. بھائی کتنی مثالیں ہیں؟ 10 مثالیں صاحب قافیہ نے ذکر کر دی. بھئی کیا حاجت پیش آ گئی صاحب قافیہ کو 10 مثالیں ذکر کرنے کی؟ بھئی دراصل صاحب قافیہ تمیز کے مختلف اقسام اور انواع آپ کو بتلانا چاہتے تھے. بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ اس لیے انہوں نے اتنی مثالیں ذکر کی. یہ 10 مثالیں کیسی ہیں؟ دیکھو صاب زید نفسن، اس کے ساتھ نفسن لگا ہے. وہی آگے جو آ رہے ہیں وہ بھی سارے لگاتے جاؤ. اس کے ساتھ صاب زید ابن، جملہ وہی رکھو، تمیز بدلتے جاؤ. صاب زید ابوتن، صاب زید دارن، صاب زید کتنی ہو گئے؟ 5. اور اب زید طیب کے ساتھ یہ سارے لگاتے جاؤ. ایک تو صاب زید میں فعل ہے اور زید طیب میں کیا ہے؟ شبہ فعل ہے. طیب کیا ہے؟ انہوں نے اوپر کہا نسبت کس کے اندر ہوگی؟ جملے کے اندر ہوگی یا شبہ جملہ. تو زید طابہ کے اندر کیا موجود ہے؟ طابہ کی اسناد اور یہ کس کی طرف؟ زید کی طرف. اسی طرح زید طیب، زید کیا ہے؟ مبتدا، طیب کیا ہے؟ صفت مشبہ. اور صفت مشبہ کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ فاعل چاہیے. تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو نسبت آئی یا نہیں آئی طیب کی ہوا ضمیر کی طرف؟ تو نسبت آئی مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا تو دیکھو پہلی مثال ہے کہ نسبت کس کے اندر ہے؟ جملے کے اندر. ثانی کس کی مثال ہے؟ شبہ جملہ کے اندر جو نسبت ہے اس سے آگے آنے والی تمیز ابہام کو کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے. اب اس کے ساتھ بھی وہ 5 لگ سکتے ہیں. زید طیب نفسن، زید طیب ابن، زید طیب ابوتن، زید طیب دارن، زید طیب علما. تو کتنی مثالیں ہوئیں؟ 10. تو صاحب قافیہ نے 10 مثالیں ذکر کر دیں. کیوں؟ وہ آپ کو کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ انواع بتلانا چاہتے ہیں. انواع بھائی دیکھو انواع بھائی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تمیز یا تو عین ہوگی یا عرض ہوگی. عین اور عرض کا فرق جانتے ہو؟ جی جوہر اور عرض جانتے ہو؟ جی منطق میں جوہر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا بھائی یاد رکھو عین اس کو کہتے ہیں جس کا خارج میں اپنا وجود ہو، وہ اپنے وجود میں کسی کے محتاج، وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہ ہو اسے عین کہتے ہیں. وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں. اور وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو اسے عارض کہتے ہیں. اور وہ چیز جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ عارض کہلاتی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟
دیکھیے بھائی انسان ہے، انسان اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہے جی نہیں، تو انسان عین ہے یا جوہر کہہ لو. بھائی یہ دیوار ہے، یہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہے، یہ کسی کی محتاج نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہوتی ہیں، یعنی غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں. غیر ہے تو ان کا وجود ہے، غیر نہیں تو ان کا اپنا الگ کوئی وجود. بھائی انسان کا اپنا ایک الگ وجود ہے، دیوار کا اپنا ایک الگ وجود ہے، کتاب ہے اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے، قلم ہے اس کا اپنا ایک الگ وجود ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اپنا الگ کوئی وجود غیر کے ساتھ قائم ہوتی ہیں. جیسے بہادری ہے، بہادری کا کوئی الگ وجود آپ نے کبھی دیکھا ہے بھائی؟ نہیں. بہادری کس کے ساتھ قائم ہوگی؟ ہمیشہ کسی انسان یا حیوان کے ساتھ قائم ہوگی. انسان ہے تو بہادری ہے، انسان نہیں تو بہادری بھی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یا اسی طرح سفیدی ہے مولانا، کوئی جسم ہوگا تو اس کے ساتھ سفیدی قائم ہوگی. علیحدہ سفیدی کا اپنا کوئی وجود نہیں. وہ جسم ہے تو سفیدی ہے، وہ جسم نہیں تو سفیدی بھی. یہ دیوار پر جو سفیدی دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کے ساتھ قائم ہے، دیوار ہے تو یہ سفیدی ہے، دیوار نہیں تو یہ سفیدی بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ آپ کے کپڑے سفید ہیں، یہ کپڑوں کے ساتھ قائم ہے. کپڑے ہیں تو سفیدی ہے، کپڑے نہیں تو سفیدی بھی. تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفیدی الگ سے ہو. کیا ہو؟ الگ سے ہو. آپ کہیں گے چونے کے اندر تو سفیدی اکیلی ہے. بھائی نہیں بھائی، وہ بھی کیا ہے؟ مٹی ہے خاص، اور اس کے ساتھ سفیدی کیا ہے؟ قائم ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ بھی خاص مٹی ہے، اس کے ساتھ سفیدی قائم ہے. اس میں سے مٹی کو نکال لو، سفیدی الگ رہ جائے، ایسا نہیں. آپ کہیں گے بازار سے ہمیں پینٹ کے ڈبے ملتے ہیں، خالص سفید رنگ ہوتا ہے، اس سفیدی ہوتی ہے بس. نہیں بھائی، سفیدی نہیں ہے اس کے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھائی وہ کیمیکل ہے، کیمیکل وہ جو پانی کی طرح ہے، اس پہ سفیدی کیا ہے؟ قائم. سفیدی الگ سے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں. وہ جب بھی قائم ہوگی سفیدی کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جیسے سخاوت ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، سفیدی کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو عین وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو، اس کا اپنا الگ وجود ہو. انسان، قلم، کاغذ وغیرہ ان سب کا اپنا الگ وجود ہے. اور عرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اپنا الگ کوئی وجود جو یعنی وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو. غیر ہے تو اس کا وجود ہے، غیر تو اس کا وجود بھی. انسان ہے اور یا حیوان ہے تو شجاعت ہے، انسان اور حیوان نہیں تو شجاعت بھی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے کچھ مثالیں انہوں نے وہ ذکر کی جو عین ہیں، کچھ وہ مثالیں ذکر کی جو کیا ہیں؟ عرض ہیں. نفسن، نفس عین ہے، عرض ہے. عین ہے بھائی، کیا ہے؟ ذات. بھائی نفس کیا معنی؟ ذات. بھائی ذات، بھائی ذات کی. مثلا ابن، باپ. بھائی باپ عین ہے یا عرض ہے؟ عین ہے بھائی، اس کا اپنا الگ وجود ہے. ابوتن، باپ ہونا، یہ عرض ہے، یہ مصدر ہے. یاد رکھو مصدر کا اپنا خارج میں الگ کوئی وجود نہیں. کھانا مصدر ہے، کھانا اس کا اپنا خارج میں کوئی وجود بھئی کوئی کھانے والا ہوگا تو کھانے کا فعل ہوگا. کھانے والا ہے تو کھانا ہے، کھانے والا نہیں تو کھانا بھی. اچھا پینے والا ہے تو پینا ہے، پینے والا نہیں تو پینا بھی نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ابوتن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کا اپنا کوئی خارج میں الگ وجود. یہ جب بھی آئے گا غیر کے ساتھ قائم ہوگا. تو یہ عین ہے یا عرض ہے؟ عرض ہے. دارن، گھر. گھر عین ہے یا عرض ہے؟ یہ عین ہے. کیا ہے؟ عین ہے. علمن، علم عین ہے یا عرض ہے؟ عرض ہے. علم انسان ہے تو علم ہے، نہیں ہے تو علم بھی اس کے ساتھ قائم کوئی ذات ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ قائم ہو. گئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا پھر یہ عین اور عرض دو قسم پر ہیں، یا اضافی ہوں گے یا غیر اضافی.
دونوں بھائی، یا عین اضافی ہوگا یا غیر اضافی، عرض بھی یا اضافی ہوگا یا بھائی اضافی وہ ہے کسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ اس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہو، وہ چیز جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف ہو وہ اضافی کہلاتا ہے۔ جلدی جلدی لکھو بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اضافی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف، اور غیر اضافی اس کا عکس کر لو، آسان سا ہے، جس کا سمجھنا غیر کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو۔ بھائی کتاب ہے، لکھ لیا بھائی؟ کتاب ہے بھائی، کتاب کا سمجھنا کسی اور چیز کے سمجھنے پر موقوف ہے نہیں۔ قلم ہے، اس کا سمجھنا کسی کے اور کے سمجھنے پر موقوف ہے نہیں۔ کمرہ ہے، گھر ہے وغیرہ، کسی کا کسی پر سمجھنا، دوسری چیز پر کسی کا سمجھنا موقوف نہیں، تو یہ کیا ہے؟ غیر اضافی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اور کچھ چیزیں اضافی ہوتی ہیں، ان کا سمجھنا غیر پر موقوف ہوتا ہے، غیر سمجھ میں آئے گا تو یہ سمجھ میں آئیں گی، غیر نہیں سمجھ میں آئے گا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں۔ مثلا مولانا استاد اور شاگرد، استاد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی شاگرد ہو، تو استاد کا سمجھنا موقوف ہے کس پر؟ شاگرد کے سمجھ۔ استاد اسی وقت ہے جب شاگرد ہے، شاگرد نہیں تو استاد بھی۔ اور شاگرد کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی استاد ہو، تو شاگرد کا سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ استاد کے۔ استاد ہے تو شاگرد ہے، استاد نہیں تو شاگرد بھی۔ اسی طرح بھائی میاں بیوی، میاں کا سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ بیوی، بیوی ہے تو پھر میاں ہے، اور بیوی نہیں تو میاں بھی۔ اور اسی طرح میاں بیوی کسے کہیں گے؟ جس کا میاں خاوند ہو، خاوند ہے تو بیوی ہے، خاوند نہیں تو بیوی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے باپ ہے، اولاد ہے، باپ کو کسے کہیں گے؟ جس کی اولاد ہو، اولاد کسے کہیں گے؟ جس کا باپ ہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ امور اضافیہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عین کبھی اضافی ہوگی، کبھی غیر۔ اسی طرح عرض بھی کبھی اضافی ہوگا اور کبھی۔ بھائی اب آپ مجھے بتائیے کون سا اضافی ہے کون سا غیر اضافی ہے؟ نفس اضافی ہے غیر اضافی؟ جی غیر اضافی۔ تو یہ کیا ہوا؟ عرض تھا یا عین تھا؟ عین، تو یہ عین غیر اضافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عین۔ اچھا ابن، یہ اضافی ہے غیر اضافی؟ اضافی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ عرض اضافی ہے یا عین اضافی؟ جی عین اضافی۔ ابوتن، باپ ہونا، یہ عین ہے عرض ہے؟ عرض ہے۔ اضافی ہے غیر اضافی؟ جی اضافی ہے بھائی، کیا ہے؟ تو یہ عرض اضافی۔ ابن تھا عین اضافی، اور ابوت کیا ہے؟ عرض دارن، یہ کیا ہے؟ جی عین ہے۔ اضافی ہے غیر اضافی؟ غیر اضافی، تو یہ کیا ہے؟ عین غیر۔ اچھا علمن، یہ کیا ہے؟ عرض اضافی ہے غیر اضافی؟ غیر اضافی۔ کسی چیز کے سمجھنے پر اس کا سمجھنا موقوف، تو یہ عرض غیر اضافی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی تو تمیز یا تو عین ہوگی یا عرض ہوگی، پھر دونوں دو قسم پر ہیں، یا اضافی ہوں گے یا غیر۔ کل کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4۔ پھر مولانا یہ تمیز یا تو منتصب عنہ کے لیے ہوگی یا متعلق منتصب عنہ کے لیے ہوگی، یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا۔
منتصب عنہ بھائی منتصب عنہ کافیہ کے متن میں بھی آ رہا ہے اس قسم کا لفظ، وہاں سے دیکھ لیں صاد کے ساتھ لکھنا ہے. منتصب عنہ لکھ لیا بھائی، لمن تصب عنہ آ رہا ہے یا نہیں کافیہ میں؟ اس طرح لکھنا ہے منتصب صاد کے ساتھ. تو تمیز کس سے ہوگی بھائی؟ منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے؟ منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے؟ تمیز کس سے آئے گی بھائی؟ منتصب عنہ سے یا کس سے؟ یا متعلق منتصب عنہ سے یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا، یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا. کتنے احتمال ہوئے؟ 3 بھائی. تمیز یا کس سے آئے گی؟ منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے یا دونوں سے ہونے کا امکان ہوگا، احتمال ہوگا. منتصب عنہ سے بھی ہونے کا احتمال اور متعلق منتصب عنہ سے ہونے کا بھی احتمال. کتنے کل احتمال ہوئے؟ 3 بھائی. اور پہلے کتنی قسمیں بنائی تھی؟ 4. چاروں میں سے ہر ایک میں تینوں احتمال جاری ہوں گے. تو کتنے ہو گئے کل؟ 4 ہیں، ہر ایک میں 3 احتمال آ گئے. کتنے ہو گئے؟ 12 احتمال آ گئے. کتنے آ گئے بھائی؟ تمیز یا عین ہوگی یا عرض، پھر عین اور عرض یا اضافی ہوں گی یا غیر اضافی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر چاہے عین اضافی ہو یا عین غیر عرض اضافی ہو یا عرض غیر، ہر ایک میں کتنے احتمال؟ 3 کہ وہ تمیز ہوگی منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے یا دونوں سے ہونے کا احتمال ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب منتصب عنہ کسے کہتے ہیں؟ منتصب عنہ وہ جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہے، جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ منتصب عنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سبب سے تمیز کو نصب دیا گیا ہو. بھائی میں نے کہا توجہ سے سننا بھائی، میں نے کہا طاب زید نفسا، طاب زید نفسا. بھائی بتلائیے یہ نفسا تمیز ہے کس سے؟ نسبت سے. کس سے؟ نسبت سے. کون سی نسبت؟ طاب زید، طاب فعل، زید اس کا فعل کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ فاعل کی طرف. فعل کا اسناد کس کی طرف؟ یہ فاعل نہ ہوتا تو اسناد تھا، فاعل ہے تو اسناد آیا، فاعل نہیں تو اسناد بھی نہیں. تو اسناد اس فاعل کے سبب سے آیا. اسناد کس کے سبب سے آیا؟ سبب سے آیا بھائی. تو بھائی نفساً دراصل تو یہ تمیز ہے کس سے بھائی؟ نسبت سے. تمیز ہے کس سے؟ نسبت سے. تو لہذا
نسبت سے، لیکن یہ نسبت آئی کس کی وجہ سے؟ فاعل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ فاعل کی وجہ سے۔ تو وہ جو فاعل ہے وہ منتصب عنہ ہے بھائی، اس کے سبب سے تمیز کو کیا دیا گیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی دیکھو، اصل میں تو تمیز کو جو نصب دیا گیا ہے وہ نسبت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ بابا زید نفساً، زید خوش ہوا، ابہام تھا، کس اعتبار سے خوش ہوا؟ نسبت میں ابہام تھا، تو تمیز کو نصب کس کی وجہ سے دیا گیا؟ نسبت کی وجہ سے۔ تو نسبت منتصب عنہ ہوئی، نسبت کیا ہوئی؟ اس کے سبب سے تمیز کو کیا دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ ابہام تھا، تو تمیز کو کیا لے؟ تمیز نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ لیکن مجازن اس کا اطلاق کس پر کر دیا جاتا ہے؟ فاعل پر۔ کس پر؟ فاعل پر۔ بھئی طاب زیدن، یہ نفسن کو ابہام کس کی وجہ سے دیا گیا؟ نسبت کی وجہ سے۔ لیکن یہ نسبت آئی کس کی وجہ سے؟ فاعل کی وجہ سے۔ فاعل آیا تو نسبت آئی، فاعل نہ ہوتا تو نسبت تھی نہیں۔ تو لہذا یوں کہو گویا کہ زید منتصب عنہ ہے، یعنی فاعل کیا ہے؟ منتصب۔ اصل تو منتصب عنہ کون؟ نسبت، لیکن اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مجازن زید فاعل کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نسبت آئی کس کی وجہ سے؟ فاعل کی وجہ سے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ میں بات یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ منتصب عنہ کیا ہے، تو بتلایا کہ منتصب عنہ در اصل تو ہے نسبت۔ منتصب عنہ یعنی جس سے نسب دیا گیا ہے، تمیز منتصب نسب دیا گیا عنہ اس سے، جس سے کیا کیا گیا ہے؟ تمیز کو، اور تمیز کو کس سے نسب دیا گیا ہے؟ نسبت کی وجہ سے، کیونکہ نسبت میں کیا تھا؟ ابہام۔ سمجھ میں آیا؟ تو در اصل تو منتصب عنہ کون ہے؟ نسبت، لیکن یہ مجازن وہ جو فاعل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منتصب عنہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منتصب عنہ، کیونکہ یہ نسبت کس کی وجہ سے آئی؟ طاب زید، زید نہ ہوتا تو یہاں نسبت تھی، نسبت تو آئی تھی کی وجہ سے۔ طابہ فعل ہے، زید فاعل ہے، اور فعل کا اسناد کس کی طرف ہوا ہے؟ فاعل کی طرف۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو منتصب عنہ کن ہوا طاب زید نفسن کے اندر؟ زید کیا ہوا؟ زید۔ اچھا، زید طیب ابن، یہاں پر منتصب عنہ کون ہے؟ طیبن کے اندر کیا ہے؟ جو فاعل ہے، فاعل ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اور ایک ہے متعلق منتصب عنہ۔ متعلق منتصب عنہ کیا ہے؟ بھائی وہ شے ذات مقدر ہے۔ بھائی ذات مقدر کیا تھی؟ شیء۔ طاب زید کیا معنی تھا؟ طاب شیء منصوب الی زید، تو یہ متعلق منتصب عنہ ہے۔ بھائی شے منصوب ہے یعنی زید کی طرف، جی متعلق آیا یعنی شے کا زید کے ساتھ، جی تو زید کون ہوا؟ منتصب عنہ، اور وہ ذات مقدر وہ شے وہ کیا ہے؟ متعلق منتصب عنہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی سب کو؟ اچھا تو بتائیے آپ، طاب زید نفسا منتصب عنہ کون؟ زید، اور متعلق منتصب عنہ کون؟ شیء، وہ ذات مقدر جو ہے وہ کیا ہے؟ ذات مقدر۔ اب یاد رکھو تمیز کبھی کس سے آئے گی؟ صرف منتصب عنہ سے آئے گی۔ کس سے آئے گی؟ بھئی تمیز تو دراصل اسی ذات مقدر سے ہے۔ کس سے ہے؟ لیکن اس کا اطلاق یوں کہو منتصب عنہ پر جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ میں نے کہا طاب زید نفسا، منتصب عنہ کون؟ زید۔ نفس کا اطلاق زید پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے بھائی۔ اور
کبھی اس کا اطلاق منتصب عنہ پہ صحیح نہیں ہوگا. زید طیب دارن، زید اچھا ہے کس اعتبار سے؟ گھر. تمیز کون؟ تمیز کون کیا ہے اس جملے میں؟ دارن. اس دار کا اطلاق منتصب عنہ کون ہے؟ ہوا ضمیر کس کو راجع؟ زید کو. تو زید ہے منتصب عنہ، تو بتلائیے اس کا اطلاق زید پر صحیح ہے؟ جی دار کا اطلاق زید پر صحیح ہے، زید دار ہے؟ نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس تمیز کا اطلاق یا منتصب عنہ پر ممکن ہوگا یا ممکن، تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں. کبھی اس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے، متعلق منتصب عنہ پر ہو ہی نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ یعنی اسی یا کبھی کبھار کیا ہوگا، یعنی تمیز کا اطلاق کبھی صرف منتصب عنہ پر ہوتا ہے، کبھی اس کا اطلاق منتصب عنہ پر بھی ہو سکتا ہے اور متعلق منتصب عنہ پر بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اس کا اطلاق صرف متعلق پر ہوتا ہے، منتصب عنہ پر نہیں ہوتا. جیسے زید طیب دارن، دار کا اطلاق زید منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا یہ تمیز صرف اس کا اطلاق کس پر ہے؟ متعلق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا بھائی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ تمیز یا عین ہوگی یا عرض ہوگی. پھر دونوں کتنی قسم پر ہیں؟ خلاصہ کلام دیکھو بھائی، تمیز کیا تو عین ہوگی یا عرض. پھر یہ کتنی قسم پر ہیں عین اور عرض؟ دو. یا اضافی ہوں گے یا غیر اضافی. پھر ہر ایک میں کتنے احتمال ہیں؟ تین. یا تو تمیز ہوگی کس سے؟ منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے یا دونوں سے. اب آپ خود دیکھتے جائیں، اگر اس کا اطلاق صرف منتصب عنہ پر ہوتا ہے تو وہ تمیز صرف کس سے ہے؟ منتصب عنہ سے. اگر اس کا اطلاق صرف متعلق منتصب عنہ پر ہوتا ہے تو یہ تمیز کس سے ہے؟ متعلق منتصب عنہ سے. اور اگر اس کا اطلاق دونوں پر ممکن ہے تو یہ تمیز دونوں سے ہو سکتی ہے. اب آپ بتلائیے فاب زید نفسا، جی یہ اس نفس کا اطلاق کس پر ہے؟ زید پر. زید کے علاوہ کسی اور چیز کوئی اور مراد ہو سکتا ہے؟ یہاں نہیں ہو سکتا. تو یہ تمیز ہے صرف کس سے؟ منتصب عنہ سے. اور زید طیب ابن، یہ تمیز ہے بھائی، زید پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ جی زید باپ ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور متعلق زید جی بھائی باپ صرف زید ہے یا زید کا بھی باپ ہے بھائی؟ تو متعلق منتصب عنہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا. ہاں تو اس کا اطلاق منتصب عنہ پر بھی ہو سکتا ہے کہ زید خود باپ ہے. کس کا باپ ہے؟ مثلا عمر کا باپ ہے، تو زید کو کیا ہے؟ خود باپ. یا یہ زید کا متعلق مراد ہے اور وہ کون ہے؟ زید کا باپ. تو یہاں پر تمیز کس سے ہو سکتی ہے؟ دونوں سے ہو سکتی ہے جی. اور ابوتن، یہاں بھائی ابوت کا اطلاق زید پہ ہو سکتا ہے. زید ابوت ہے، زید اب تو ہے. ابوت تو مصدر ہے ہمارا نا. ابوت تو کیا ہے؟ تو مصدر کا اطلاق انسان پہ ہوتا ہے کوئی؟ مصدر کا اطلاق انسان پر نہیں بھائی. تو ابوت کیا ہے؟ تمیز ہے منتصب عنہ سے یا متعلق منتصب عنہ سے؟ یہ دونوں کا امکان ہے جی. منتصب عنہ پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. تو معلوم ہو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ متعلق منتصب عنہ جی. دارن، دارن کا اطلاق منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے. معلوم ہو یہ بھی تمیز صرف کس کے لیے ہے؟ متعلق منتصب عنہ کے لیے. اس کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے؟ منتصب عنہ پر ہو سکتا ہے. زید علم ہے؟ نہیں. منتصب عنہ پر اس کا اطلاق نہیں. تو اس لیے کس سے ہے؟ متعلق منتصب عنہ سے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو نفساً صرف منتصب عنہ سے تمیز تھی. ابن صرف کس سے؟ اس میں دونوں کا احتمال، اور باقی سارے کس سے ہیں؟ متعلق. اسی لیے صاحب کافیہ نے کئی مثالیں ذکر کی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
کیونکہ تمیز عین بھی ہو سکتی ہے عرض، اضافی بھی غیر اضافی بھی، منتصب عنہ سے بھی، متعلق منتصب عنہ سے بھی، اور دونوں سے بھی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا بھائی، تو دیکھو، تو ثانی قسم جو ہے ابہام کو دور کرتی ہے کس سے؟ نسبت سے۔ وہ نسبت کس کے اندر ہوگی؟ جملے میں ہوگی یا شبہ جملہ میں ہوگی؟ او فی اضافت، یا کس کے اندر ہوگی؟ اضافت میں، مضاف مضاف الیہ کے درمیان جو نسبت ہو۔ مثلا مثال کے طور پر یعجبنی، تعجب میں ڈالا مجھے، طیبہ، اس کے خوش ہونے نے، طیبہ اس کے خوش ہونے نے، ابن باعتبار باپ کے۔ تو یہ ابن مولانا اس ابہام کو دور کر رہی ہے۔ کون سا ابہام؟ جو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ہے۔ اس کا خوش ہونا کس اعتبار سے؟ باپ ہونے کے اعتبار سے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نسبت اضافت میں آئی ہے بھائی۔ ابن و ابوتن و دارن و علمن، یہ بھی اسی طرح، یہ چاروں بھی ساتھ آئیں گے بھائی۔ نفسن کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر تھا، ورنہ وہ بھی ساتھ لگا لیں۔ یعجبنی طیبہ نفسن بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَلِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا بھائی۔ فارس شہسوار کو کہتے ہیں بھائی۔ فَارُسَ يَفْرُسُ فَرَاسَةً، فَارُسَ يَفْرُسُ فَرَاسَةً کا معنی ہے گھڑ سواری میں ماہر ہونا۔ فرس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ گھوڑے۔ فَارُسَ يَفْرُسُ فَرَاسَةً کا معنی گھڑ سواری میں ماہر ہو، تو فارس کس کو کہیں گے؟ جو گھڑ سواری میں ماہر، یعنی شہسوار۔ لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِسًا، تو فارس کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل۔ صاحب قافیہ یہ تمیز کی یہ مثال لائے بھئی، اتنی مثالیں گزر گئیں، اب کوئی کسر باقی نہیں تھی، پھر صاحب قافیہ نے یہ مثال کیوں ذکر کی؟ بھئی صاحب قافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمیز کبھی مشتق بھی آیا کرتی ہے۔ ماقبل میں غیر مشتق تھے، اب کیا آ گیا؟ مشتق بھئی۔ اس میں فاعل کیا ہے؟ اس کا اشتقاق ہوتا ہے، تو تمیز کبھی مشتق کا صیغہ بھی آ جایا کرتی ہے۔ وجہ سمجھ میں آئی صاحب قافیہ کیوں لائے اس مثال کو؟ اب اس کا معنی بھی سمجھ لو۔ اللہ ہی کے لیے ہے، دَرُّهُ اس کی خیر کثیر، اس کی خیر بھائی، اس کی خیر کثیر۔ فارسن باعتبار شہسوار ہونے کے۔ بھائی یاد رکھو، درن اصل میں دودھ کو کہتے ہیں۔ درن اصل میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی عربوں کے لیے دودھ میں سب سے زیادہ خیر تھی۔ خانہ بدوش لوگ تھے بھائی، کہیں ایک جگہ رہتے نہیں تھے، اور علاقہ بھی ایسا تھا جہاں فصلیں نہیں ہوتی، بس جانوروں کے بڑے بڑے گلے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے اونٹ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، بھیڑ بکریاں ہیں وغیرہ، انہی کو لے کر پھرتے، ان کو چراتے، اور ان کا دودھ جو ہے وہ ان کی زندگی تھا، اسی پر کیا کرتے تھے؟ زندہ رہا کرتے تھے، وہی استعمال۔ تو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع کی چیز کیا تھی؟ دودھ تھی بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو دودھ کو اس لیے درن کہا، خیر کثیر۔ پھر اس درن اصل میں دودھ کو کہتے ہیں، اور دودھ میں چونکہ خیر کثیر تھی عربوں کے لیے، تو پھر بعد میں ہر وہ چیز جس میں خیر کثیر ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ درن۔ کیا کہنے لگے؟ درن، یعنی جس میں کوئی بڑی خوبی و کمال ہو اسے بھی کیا کہنے لگے؟ درن بھائی۔ اچھا، تو بڑے کمال کو، بڑی خوبی کو کہنے لگے۔ تو یہ کلمہ عرب جو ہے تعجب کے موقع پر بولا کرتے ہیں، تعجب کے موقع پر۔
کہ اللہ ہی کے لیے وللہ اللہ ہی کے لیے درہ اس کی خیر کثیر بھائی کیا ہے اس کی خوبی اور کمال اللہ ہی کے لیے ہے فارسن باعتبار شہسوار ہونے کے بھئی جب کوئی شخص کسی چیز میں نہایت ہی ماہر ہو کمال کا ماہر ہو تو پھر تعجب کے طور پر عرب مثلا کمال کا شہسوار ہے ایک آدمی تو عرب کیا کہے گا للہ درہ فارسن اللہ ہی کے لیے ہے اس کا یہ کمال باعتبار شہسوار ہونے کے یعنی یہ اتنی اعلیٰ خوبی ہے اتنی کمال درجے کی خوبی ہے کہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں یہ تو کس کی طرف سے اس کو عطا ہوئی ہے گویا یہ تو اس کو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے انسان کے بس میں پورا سمجھ میں آئی یہ کس مقام پر کہتے ہیں بھائی اس کا کیا معنی ہوتا ہے تعجب کے مقام پر کہتے ہیں یعنی اللہ ہی کے لیے اس کی خوبی باعتبار شہسوار کے یعنی اللہ ہی اس خوبی کے عطا کرنے والے ہیں اس کے اپنے بس کی یہ بات نہیں چلیے ہمارا نا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام